السلام علیکم، میں ہوں احمد افتخار اور آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں آفاق اسکول چونگ میں۔ ناظرین، یہاں پہ ایک ایسی اسٹوری میں لے کر حاضر ہوا ہوں کہ ایک استاد جو کہ اسکول چلاتے ہیں اور ساتھ ساتھ اب جیسے ہی لاک ڈاؤن لگا تو سب کے کاروبار ختم ہو گئے تھے، تو انہوں نے پرندوں کا کاروبار اور مرغیوں کا کاروبار شروع کر دیا اور ان کی بریڈ بڑھانا شروع کر دی۔ آئیے چلتے ہیں انہی کے پاس اور انہی سے پوچھتے ہیں کہ ان کا یہ کاروبار کیسا چل رہا ہے۔ بالکل میرے ساتھ موجود ہیں ماجد علی جو کہ آفاق اسکول کے ڈائریکٹر ہیں۔ آئیے انہی سے پوچھتے ہیں کہ ان کو اس کا خیال کیسے آیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام ماجد علی ہے اور میں ڈائریکٹر ہوں آفاق اسکول چونگ۔ تو آپ کا جس طرح سے سوال ہے کہ آپ کو یہ خیال کیسے آیا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال 2020 میں جب کووڈ آیا تھا، تو اس کووڈ کے دوران میں جو ڈپارٹمنٹ سب سے زیادہ افیکٹ ہوا تھا وہ اسکولنگ، پرائیویٹ اسکولنگ کا خاص طور پہ۔ تو جب یہ ڈپارٹمنٹ بہت زیادہ افیکٹ ہوا تو پرائیویٹ اسکولس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ایک مخصوص انوائرمنٹ کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو بہت ساری دوسری چیزوں کی طرف ان کا خیال بعض اوقات نہیں جا رہا ہوتا۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے بھی اسی طرح بہت زیادہ اس میں مشکلات کا سامنا کیا۔ پھر جب دوبارہ سے اس کی دوسری لہر آئی تو خیال دل میں یہی آیا کہ آپ کے پاس ایک اسکول اور ایک جگہ اور ایک بلڈنگ موجود ہے، تو اس کا کوئی آلٹرنیٹ یوز ہونا چاہیے، اور یوز بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو آپ کو مزید اس کے اوپر کوئی اخراجات بھی نہ اٹھانے پڑے، اور آپ انہی اخراجات کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ اپنی ایک نئی چیز کو جو ہے وہاں پہ جنریٹ کر سکیں۔ تو ہم نے پھر اس کے اوپر جو ایک مطالعہ شروع کیا اور دیکھا کہ جو دنیا کے سکسیس لوگ ہوتے ہیں جب وہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں تو وہ کس طرح سے اس مشکلات سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلتے چلتے جب میں اس کو اسٹڈی کر رہا تھا تو میں نے بل گیٹ کو پڑھا۔ تو بل گیٹ نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ جس دن میری مائکروسافٹ کمپنی بند ہو جائے گی خدا نخواستہ تو میں مرغیاں پال لوں گا۔ تو یہ وہ بنیادی طور پہ انسپائریشن تھی جو بل گیٹ سے مجھے ملی کہ ہم بھی اگر اسکول کے اندر اس طرح مرغیوں کو جو ہے وہ رکھیں، اور کمروں کے اندر جہاں پہ کسی وجہ سے اب بچے پڑھنے نہیں آ رہے اور کووڈ-19 کی وجہ سے جو ہے وہ اسکولوں کے اندر بچوں کا آنا حکومت کی طرف سے پابندی کا شکار ہے، تو کیوں نہ اس دوران میں ان کمروں کو بہترین مطلب اپنے استعمال میں لایا جا سکتا ہو۔ تو بس یہی ایک سوچ ہے کہ جو مجھے اس طرف لے کر آئی۔ اچھا، ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ جو سی آپ نے بریڈ رکھی ہوئی ہے یہ کون سی نسل کی ہے؟ ہاں، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ یہ ایام سمانی ہے اور شاید آپ نے اس کا نام بھی پہلی مرتبہ سنا ہو۔ ایام سمانی جو ہے یہ مرغیوں کی جو آپ کہہ لیں کہ جو اقسام ہے اس میں سب سے مہنگی قسم ہے۔ اس کو دنیا میں امیروں کا پرندہ بھی کہا جاتا ہے اور دوسرے لفظوں میں اس کو بلیک گولڈ کہا جاتا ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ ایک تو یہ انڈونیشین بریڈ ہے، انڈونیشیا کے 2 جزیرے ہیں سماٹرا اور جاوا، وہاں یہ بیسک اوریجن اس کا جو ہے انڈونیشیا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس میں ایک جین موجود ہے جس کی وجہ سے اس کے جسم کا جو گوشت ہے وہ مکمل طور پہ کالا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی جو فیدرز ہیں، پر ہے، اس کی کلگی ہے، اس کی جو تاج ہے، اور باقی اس کے جسم کے اوپر جتنے بھی اس کے آرگنز ہیں وہ سارے کے سارے آلموسٹ کالے ہیں، لیکن اس کا انڈا جو ہے وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ تو ابھی مطلب یہ پاکستان کے اندر بالکل ریئر بریڈ ہے، اور ہم چونکہ اسکول کے لوگ تھے، استاد تھے اور ہمارا کام ہی پڑھنا پڑھانا تھا، تو ہم نے یہ کوشش کی کہ ایسی بریڈ کی طرف جایا جائے کہ جس کے اوپر ایک ریسرچ بیس عمل بھی ہو۔ اور پاکستان کے اندر چونکہ بہت ساری اقسام کی مرغیاں پہلے سے بھی موجود تھیں، تو اس میں ایک نیا کام کرنے کا جو آپشن نکلتا تھا، جو راستہ نکلتا تھا، تو ہم نے اس راستے کو اڈاپٹ کیا۔ اچھا، لاک ڈاؤن جب ہوا تو لوگ جون سے ہیں ایک سیپریٹ جگہ لیتے ہیں جہاں پہ یہ کام شروع کرتے ہیں۔ آپ کو خیال آیا کہ آپ نے اسکول کے اندر ہی اس کو جو مناسب سمجھا بنا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ تو ہمارا خیال کام کرنا نہیں تھا ایکچولی، تو ہمارا خیال یہ ہے کہ جو اسکول ایک بلڈنگ آپ کے پاس موجود ہے، اگر آپ اس کے کرائے کو ادا کر رہے ہیں اور ایک ہینڈسم اماؤنٹ جو ہے وہ کرائے کی مد میں دیتے ہیں، تو اس ہینڈسم اماؤنٹ کو کس طرح سے ری ارن کیا جا سکتا ہے جب کہ اسکول میں بچے نہیں ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر بچے نہیں ہیں تو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ اسکول سے اسکپ نہیں کر سکتے، جس طرح کہ آیا ہے، سویپر ہے، گارڈ ہے، اور اس طرح آپ نے بجلی کے بل بھی پے کرنے اور بہت سارے اور مسائل بھی ہیں۔ تو ان سارے مسائل کو آپ نے کس طرح سے لے کر کے چلنا ہے کہ جب والدین خود بھی پریشان ہوں، ان کے پاس وسائل بھی کم ہوں، تو آپ ان کو بھی بہت زیادہ فورس نہیں کر سکتے۔ پھر حکومت کی طرف سے بھی پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ابھی تک تو فی الحال کوئی ایسا کوئی بجٹ نہیں ایلوکیٹ نہیں کیا گیا، نہ کوئی ایسی فنڈنگ کی گئی ہے کہ جس کے اوپر پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ سکیں۔ تو ان سارے معاملات کے اندر رہتے ہوئے پھر جو ہے نا وہ ایک ہی راستہ نکلتا ہے کہ آپ
آپ اپنی بلڈنگ کو کچھ بھی مزید پیسہ انویسٹ کیے ہوئے صرف اپنی بریڈز پہ آپ نے خرچ کرنا ہے. مینس کہ اپنی مرغیاں جو آپ نے پرچیز کرنی ہے اس کی انویسٹمنٹ کے علاوہ کوئی آپ کی کنسٹرکشنل یا کوئی آپ کی سالڈ انویسٹمنٹ کے جس کے اوپر آپ کہیں کہ یہ انویسٹمنٹ کل ضائع بھی ہو جائے گی جب میں مرغیاں نہیں رکھوں گا, تو ایسا سب کچھ نہیں کرنا. اگر ایسے سب کچھ کرنا ہے تو پھر تو فارمنگ ہو ہی رہی ہے پاکستان میں. تو اسکول میں ایسا کیوں کرنا تھا؟ اس لیے کہ ہمارے پاس اسپیس تھی, اور دوسرا یہ کہ اس لیے کہ یہ ایک ایسا کام ہے. میں نے جب دیکھا کہ جتنے بھی ہمارے انبیاء جو ہے وہ دنیا میں تشریف لائے ہیں, ان تمام انبیاء نے لائف سٹاک کا کام کیا ہے, اور اس میں بیشتر انبیاء ایسے ہیں جنہوں نے مرغیاں بھی پالی ہیں. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک سنت بھی ہے انبیاء کی, اور لائف سٹاک کے کام میں ہمیشہ خیر و برکت بھی ہوتی ہے. جب ہم صبح صبح اٹھتے ہیں, اس وقت بھی آپ آواز سن رہے ہیں ککڑوں کڑوں, یہ بنیادی طور پہ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں, تو ان سے ہر طرح کی خیر و برکت موجود ہے. اچھا, اس کا جو ایک انڈا ہے اس مرغی کا, وہ کتنے تک کا سیل ہوتا ہے؟ اس کا جو ایام سمانی کا ایک انڈا ہے وہ پاکستان کی مارکیٹ کے اندر 1500-2000 تک جو ہے وہ سیل ہو رہا ہے. ایام سمانی کے حوالے سے میں آپ کو جو پوری ڈیٹیل دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایام سمانی جب اس وقت پاکستان میں, جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ایک بلیک گولڈ ہے, اور اگر اس کے اوپر ریسرچ آگے بڑھتی ہے اور یہ سکسیس کرتا ہے, پاکستان میں اس کی فارمنگ پہ توجہ دی جاتی ہے, اور میں آپ کے اس کیمرے کے توسط سے اور آپ کے توسط سے میں گورنمنٹ کو بھی اس کے اوپر جو ہے وہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ بریڈ ہے, یہ وہ نسل ہے کہ جس کا گوشت جو ہے وہ ہمارے لیے میڈیکلی طور پہ بہت سوٹیبل ہے. اور اس کا جو اس کے اندر جو جین موجود ہے جس کی وجہ سے اس کا رنگ کالا ہو جاتا ہے, وہ جین ہمارے امیون سسٹم کو, آپ کرونا کے دوران میں دیکھیں وہ لوگ بچے ہیں, کرونا جن کو افیکٹ کیا لیکن وہ بچ گئے چونکہ ان کے اندر کا مدافعتی نظام بہت مضبوط تھا, تو یہ مدافعتی نظام کو بہت مضبوط کرتا ہے. اس کے علاوہ جو ہیومن پاورز ہیں اس کو مضبوط کرنے کے لیے ایک بیش بہا خزانہ ہے, اور اگر پاکستان اس کی ایکسپورٹ پہ توجہ دے تو دنیا اس کی طرف جو ہے ضرور متوجہ ہوگی. اور جو ہمارے پی ایم صاحب عمران خان صاحب کا جو ایک ویژن ہے, جس طرح کہ وہ شروع میں آئے اور انہوں نے کٹے اور مرغیوں کا تذکرہ کیا تھا, تو ہم نے تو اس وقت اس بات کو بہت زیادہ سیریس اس لیے نہیں لیا کہ شاید ہم تو ایک معجزے کے انتظار میں ہوتے ہیں, اور وہ معجزہ تو عمران خان سے خیر ساتھ لے کر نہیں آ سکتا تھا, تو ہم لوگ اس ویژن کو لے کر کے آگے بڑھتے تو کچھ امپرومنٹس ہو سکتی تھی. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس وقت جو ہے وہ ایک کامیاب بزنس ہو سکتا ہے. اور میں جو ریپریزنٹ کر رہا ہوں آفاق اسکول, ایک پرائیویٹ سیکٹر کا اسکول ہے, میں پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں جو ہے وہ انوالو کرنا چاہ رہا ہوں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ اپنے اسکولز کے اندر اس طرح کے جو شوق بھی ہیں, ساتھ میں یہ کاروبار بھی ہیں, اور یہ حلال اور جائز کاروبار ہے, تو ان کی طرف وہ متوجہ ہوں. ہم بھی انشاءاللہ, میں اپنی ذاتی حیثیت سے بھی جو میرے ساتھ بات کرے گا میں اس کو پوری طرح سے رہنمائی بھی دوں گا, اور ساتھ میں بھی لے کر انشاءاللہ ہم چلنے کی کوشش کریں گے. اچھا, اب روشن پاکستان کے توسل سے آپ ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے جو کوئی پرائیویٹ سیکٹر پہ اسکول اپنا چلا رہے ہیں, اور آپ نے دیکھا کووڈ-19 کی آنے کی وجہ سے یہ کاروبار جو اسکول کا سیکٹر ہے وہ بالکل ہی بیٹھ گیا ہے, تو ان کو کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ اس سائڈ پہ ان کا رجحان ہونا چاہیے, اور ان کو ایڈوائس کیا دینا چاہیں گے آپ؟ میں اس سے پہلے سوال کے جواب میں بھی یہ بات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو اب منتظر فردہ, ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردہ والی کیفیت سے باہر نکلنا ہوگا. جو موجودہ حکومت کی ایجوکیشن کو لے کر اور بالخصوص پرائیویٹ ایجوکیشن کو لے کر جو پالیسیز ہیں اس میں ایک عنصر بہت واضح ہے, اور وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ اس طرح سے تعاون نہیں کر رہی, اور شاید اس کی یہ سوچ بھی نہیں ہے کہ جس طرح کا ایک تعاون کسی بھی ایک انڈسٹری کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. اب اس کی کیا وجوہات ہیں وہ ظاہر ایک الگ سیگمنٹ ہے, اب میں اپنا اس میں اظہار خیال کروں گا تو پھر بات ہماری کسی اور طرف چلی جائے گی. لیکن اس کے نتیجے کے اندر ضروری نہیں ہے کہ آپ سر پیٹیں اور آپ سینہ پیٹیں اور آپ گریبان پھاڑیں اور آپ کہیں کہ ہمیں ہمارے حق دو. وہ بھی ایک جائز بات ہے, آپ کو پاس اگلے سال ووٹ ڈالنے کا اگلے 2 سال 3 سال کے بعد دوبارہ آپشن ہے. آپ کو اگر حق نہیں ملتا تو آپ اپنی چوائس کو چینج کر لیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ہم بہت سارے معاملات میں خود مختار نہیں ہیں. مثلا میں اگر کہوں کہ مجھے اس شہر کی پالیسیز کو چینج کرنا ہے تو میں اس کے لیے خود مختار نہیں ہوں. اگر میں سارا دن بیٹھ کے شہر کی غربت کا رونا روتا رہوں تو پھر شہر کی غربت تو دور نہیں ہوگی, میں تو اپنا رونا رو رہا ہوں. اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ میں اپنی غربت دور کرنے کے لیے, اپنے مسائل حل کرنے کے لیے اور اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشش کروں. آپ جب اس طرح سے کسی ایک فرد کو, خود ایک فرد نیچے سے اپنے آپ کو اٹھائے گا تو ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کے اندر غربت ختم ہو جائے گی. یہ جو ماڈل ہے یہ ریاست مدینہ کا ماڈل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد کو مضبوط کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک فرد کے اوپر محنت کی تھی,
اور وہ جو محنت کی تھی اس کا آؤٹ پٹ یہ تھا کہ وہ لوگ معاشی طور پہ بھی خوشحال ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اخلاقی اور ذہنی طور پہ بھی مضبوط ہو گئے. دوسرا یہ کہ جو میں اپنے ڈپارٹمنٹ کو، اپنے سیکٹر کو، پرائیویٹ سکولز ایسوسیشنز اور اس کے نمائندے اور اس کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو یہ میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے میں بھی آپ کی جیسا ہوں. ہم لوگ استاد ہیں اور استاد کا کام ہوتا ہے امید دلانا، استاد کا کام ہوتا ہے ہوپ پیدا کرنا. استاد شکوے نہیں کرتے. اگر استاد ہی شکوے کرنے شروع کر دیں تو پھر ایک پڑھے لکھے اور ایک ان پڑھ فرد میں کیا فرق رہ جاتا ہے. چلیے لاسٹ میں بس مجھے یہ بتائیے گا کہ کہاں سے، جب سے آپ کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، کہاں سے لوگ آپ سے رابطہ کر رہے ہیں؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے. جب ویڈیو آئی تھی تو اس کے نیچے کچھ کمنٹس ہیں جس میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو، اگر آپ کی یہ پالیسی کے خلاف نہیں ہے تو. کچھ کمنٹس ایسے تھے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور میڈیا ہائپ لینے کے لیے یا میڈیا کوریج لینے کے لیے کچھ ایسی چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے میں سچی بتاؤں تو میرے موبائل کو ابھی تک فرصت نہیں مل رہی، اتنی کالز الحمدللہ آ رہی ہیں. تو میں سب سے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ میرا اسکول کھلا ہوا ہے، آپ آئیں میرے پاس، تشریف لائیں، آپ آ کے پورے سسٹم کو خود اپنی نظروں سے دیکھیں. ٹھیک ہے، میں کسی بھی جگہ کے اوپر نہ ہی تو کسی غلط بیانی کے اوپر یقین رکھتا ہوں اور نہ میں کسی کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ غلط بیانی کرے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ بالفرض اس سسٹم کو سمجھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کو کچھ بڑا کام نہیں کرنا، صرف اور صرف آپ کو چند ہزار روپوں سے اپنے اسکول کے کسی 2 4 5 کمروں کے اندر مرغیاں رکھنی ہیں. اور جس وقت آپ کی وہ مرغیاں جو ہیں وہ انڈے دینا شروع ہو جائیں گی، اگر آپ انڈوں والی مرغیوں سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کی انکم تو پہلے دن سے شروع ہوگی ہے نا. یہ ہم نیکسٹ سیگمنٹ میں جب میں اگلی بریڈ کی طرف آپ کو لے کر جاؤں گا تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کام کیسے ہو رہا ہے. اب اگر میں اس کی بات کروں تو 13 تاریخ کو ہمارا جب اسکول بند ہوا تھا، تو 13 تاریخ سے لے کر آج تک آلموسٹ کو 3 ہفتے کا ٹائم گزر چکا ہے. تو 3 ہفتوں میں اس کی جو آؤٹ پٹ ہے، مطلب ہم نے یہ جب لیا تھا تو اس کی پرائس کچھ تھی. اگر میں فرض کروں کہ اس کی پرائس اس وقت 5,000 تھی تو اب یہی برڈ جو ہے 20 ہزار کے. اب یہ بات آسانی سے کسی کو سمجھ نہیں آئے گی. آپ کے اس انٹرویو کے نیچے بھی کمنٹس آئیں گے یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن جو بندہ کمنٹ کرتا ہے وہ میرا نمبر لے لے. میں نمبر بولتا ہوں 0333 4092 ماجد علی نام ہے. اب وہ مجھ سے بات کرے، میں اس کو پوری کی پوری اس کی سائنس سمجھا دوں گا اور انشاءاللہ سمجھانے کے کوئی پیسے بھی نہیں ہیں، یعنی کہ بغیر کسی اس کے طمع کے اور بغیر کسی. تو آپ مجھ سے بات کریں، مجھ سے سمجھیں، لیکن آپ امید کو لے کر کے آگے چلیں، پازیٹیوٹی کو آگے بڑھائیں. نیگیٹیوٹی کو اپروچ کرنا اور نیگیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھنا اور نیگیٹو کمنٹس کرنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ چیز مطلب کو پراثر نہیں ہے. دوسری جو بات آپ نے میسج کے طور پہ کہی ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیے بل گیٹ ایک دفعہ افریقہ گیا تھا تو وہاں پہ اس نے دیکھا کہ لوگ بہت زیادہ مفلوق الحال ہے نا، ہماری ٹانگیں تو بہت مضبوط ہیں، تو وہاں کے لوگوں کی ٹانگیں اس طرح مرغیوں کی طرح منحنی سی تھی. تو اس نے اپنی NGO سے کہا کہ یہاں کے لوگوں کو کم از کم 1 لاکھ خاندانوں کو آپ مرغیاں دے دیں. تو NGO نے افریقہ کے ان علاقوں میں مرغیاں پہنچائیں. تو اگلے سال جب وہ وزٹ کرنے کے لیے دوبارہ بل گیٹ وہاں پہ گیا تو لوگوں کی معاشی حالت تبدیل ہو چکی ہوئی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اپنی غربت کی بات کی اور دعا کرنے کے لیے کہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس ایک پیالہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ لے آؤ پیالہ. وہ لے آئے تو کہا کون اس کو 2 درہم میں خریدے گا؟ تو ایک صحابی نے خرید لیا. آپ نے 1 درہم کی کلہاڑی خریدی اور 1 درہم سے اس کو دانہ پانی خوراک جو اس کا ضرورت تھی وہ لے کے کہا کہ یہ کھاؤ اور اب اس میں جا کے دستہ ڈالو اور جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹو. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ آپ جو چھوٹے سے چھوٹا پیشہ بھی ہے یہ گداگری سے بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے سامنے جائیں، ہم ہاتھ پھیلائیں، ہم اپنا رونا کیوں روئیں؟ آپ کو اللہ نے عقل دی، آپ کو سوچ دی، آپ کے پاس وسائل ہیں، یہ پنکھا چل رہا ہے، یہ مجھے نیا نہیں لگانا پڑا، وہ بلب جو جل رہے ہیں اس کے پیچھے UPS بھی لگے، یہ سب کچھ میرے اسکول کا انفراسٹرکچر ہے. یہ وائٹ بورڈ ابھی لگا ہوا ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے، وائٹ واش آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا ویل فرنشڈ کمرہ ہے، لیکن اسی کمرے کے اندر میں نے صرف 200 روپے کی توڑی ڈالی ہے اور اس کے اوپر یہ بریڈ رکھ لی ہے. اب بہت سارے لوگوں نے اس میں یہ بھی سوال کیا کہ اسکول بند ہوئے تو ابھی 2 ہفتے ہوئے تو یہ منافع بھی کمانا شروع ہو گیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے میں نے منافع کمانے کے لیے جو انویسٹمنٹ کی ہے نا، اس انویسٹمنٹ کے اوپر ایک بنیادی سوال ہے. آپ اگر پہلے دن ایسی مرغی لے کر آتے ہیں جو انڈا دے رہی ہے اور آپ کی وہ مرغی بالفرض جو ہے وہ 2,000 یا 2,500 روپے کی آتی ہے اور اس کا انڈا آپ 40 روپے میں سیل کرتے ہیں اور 1 مہینے میں وہ بالفرض 20 انڈے بھی دے دیتی ہے، کم سے کم 20 انڈے بھی دے دیتی ہے، تو آپ نے 800 روپے تو اس سے کما لیا ہے نا. اب اگر آپ 2 مہینے یا 3 مہینے اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں تو وہ اپنی قیمت تو پوری کر گئی ہے.
اور اس کے بعد پھر ارننگ ہے، آپ ارننگ کی طرف جائیں گے اور ارننگ کریں گے، اور ہم الحمدللہ کر رہے ہیں اور کر بھی اس طرح سے رہے ہیں کہ ایک سافٹ وے کے اندر میرے اپنے بچے ہیں، میرے اہل خانہ ہیں، میری آیا ہے، گارڈ ہے، وہ سب لوگ ان ساری چیزوں کو ان کو ہم سکھا بھی رہے ہیں اور وہ سیکھ بھی رہے ہیں، اور اس کا آؤٹ پٹ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ چیزوں کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے کہ آپ جو ہے چلتے پھرتے علم حاصل کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ آفاق پبلک ہائی اسکول کے بورڈ آف ڈائریکٹر موجود تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ہماری کتنی اچھی بات ہوئی، اور انہوں نے بتایا کہ جب کووڈ-19 آیا تھا تو انہوں نے گھر نہیں بیٹھے دوسروں کی طرح انہوں نے یہ کاروبار شروع کیا، اور بہت اچھا ان کا یہ کاروبار جا رہا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی یہ کاروبار کریں تو نیچے ڈسکرپشن میں ان کا نمبر دے دوں گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد افتخار کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔